بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور آپ کو مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے رمضان شریف اور روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا، جس میں ہم ابتدا میں کچھ احادیث بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے مطابق میں حدیث مبارکہ پیش کر رہی ہوں۔ بہقی شعب الایمان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں وعظ فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، تطوع یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابن حذیمہ بن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ اور اب کچھ فقہی مسائل روزوں کے متعلق اور رمضان شریف کے متعلق۔ ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل روزے کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضاء رمضان اور نظر غیر معین اور نفل کی قضاء یعنی نفلی روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تھا اور بعد میں اب اس کی قضاء کر رہا ہے، اور نظر معین کی قضاء اور کفارہ کا روزہ، اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا وہ، اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ اور تمتع کا روزہ۔ ان سب صورتوں میں عین صبح چمکتے وقت یعنی صبح صادق یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اس کے ذمے کسی روزے کی قضا ہے تو اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن پھر بعد میں اس کو معلوم ہوا دن میں کسی وقت کہ یہ گمان غلط تھا، بلکہ اس کے ذمے تو کسی روزے کی قضا نہیں تھی، تو اگر وہ شخص فوراً روزہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس روزے کو پورا کر لے، لیکن اگر فوراً توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اور اگر فوراً نہ توڑے، کچھ دیر توقف کے بعد توڑے، تو پھر اس پر اس روزے کی قضا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتے وقت روزے کی نیت کر لے تو یہ نیت صحیح نہیں ہوگی، اس طرح سے نہ وہ نیت ٹھیک ہے نہ روزہ ہوگا۔ اگر کسی کے کئی روزے قضا ہو گئے ہوں تو نیت اس کو یوں کرنی چاہیے کہ فلاں رمضان کے پہلے روزے کی قضا، اور اگر دن یا سال معین نہ بھی کرے تب بھی روزے ہو جائیں گے، لیکن بہتر ہے کہ جس سال کے رمضان کے روزوں کی قضا کرتا ہے انسان اس کا نام بھی لے لے۔ اور یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو وہ مکروہ ہے، خواہ مطلق روزے کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ، تو یہ سبھی صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے،
یعنی یوم الشک کے دن 30 شعبان کے دن اگر رمضان کے نیت سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی مسافر شخص کسی واجب کے نیت سے 30 شعبان کو روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور پھر اگر اس دن کا رمضان شریف ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہی ہوگا، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی اور واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت کی تھی وہی ہوگا۔ اور اگر شعبان کی 30ویں تاریخ ایسے دن میں ہوئی کہ اس دن کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی تھا اور اسے اس دن روزہ رکھنا تھا، مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور 30ویں شعبان اسی دن میں ہو گئی تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ یوں ہی اگر چند دن پہلے سے روزہ رکھ رہا تھا تو اب یوم الشک میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 کو، تو اس صورت میں 30 شعبان کا روزہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے سے کوئی شخص روزہ رکھ رہا تھا تو اب خاص لوگ 30 شعبان کو روزہ رکھیں گے اور عوام نہیں رکھیں گے، بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ دوحہ کبریٰ تک یعنی زوال کے وقت تک، یعنی 11:30 بجے سے پہلے تک روزہ کے مثل ہی رہیں، روزہ دار کی طرح ہی رہیں۔ اگر اس وقت تک چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں ورنہ کھا پی لیں۔ اور خواص سے مراد یہاں علماء نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ یوم الشک میں اس طرح سے روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں شامل ہے، ورنہ وہ عوام میں شامل ہے۔ یوم الشک کے روزہ میں یہ پکا ارادہ کر لے کہ یہ روزہ نفل ہے، کوئی تردد نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ نفل کا، یا یوں کہ اگر آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ کسی اور واجب کا، تو یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر اس دن یوم الشک کے دن رمضان کا ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان ادا ہو جائے گا، ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہی ہوگا اور گناہ گار دونوں ہی صورتوں میں ہوگا۔ اور یوں بھی کوئی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں، کہ اس صورت میں نہ تو نیت ہوتی ہے اور نہ ہی روزہ۔ اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یوم الشک کے دن یعنی 30 شعبان کے دن عوام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوحہ کبریٰ تک وہ انتظار کریں۔ جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو پھر اس دن کا رمضان ہونا اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کہ انتظار کرنے والا روزہ دار کے حکم میں ہے۔ اور اگر کوئی کسی نے بھول کر کھا پی لیا دوحہ کبریٰ سے پہلے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رمضان شریف کے روزے اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ اور احادیث اور فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔